بہت سے واریر کا شکار جو اس کے سر کا انعام کا دعویٰ کرنا چاہتے۔ بہت سے نے کوشش کی اور بہت سے ناکام۔ اس کا مکروہ چہرے پر صرف ایک نظر ڈالنے کے لیے پتھر بن گئے۔ میڈوسا کو ہمیشہ عجیب الخلقت خیال کیا جاتا تھا۔ حقیقت میں یہ تھا کہ یہ اس کے بالکل برعکس۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 3 بہنوں میں سے ایک۔ یہ مانا جاتا تھا وہ بہت خوبصورت تھی۔ بہت سے آدمی اس کو پانے کی لالچ میں تھے، لیکن اتھینا جو ایک دیوی تھی، اس کے احترام میں وہ خود کو ان سب چیزوں سے بچائے ہوئے تھی، اس امید سے کہ آخرکار وہ اتھینا کے ہیکل کی پجارن بن جائے گی۔ ایسے ہزاروں افراد تھے جنہوں نے اتھینا کے مندر کا دورہ کیا۔ یہ سب میڈوسا کی خوبصورتی پر ایک نظر ڈالنے کے لیے یہاں آنے کا دعویٰ کرتے۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے، جس کی وجہ سے اتھینا کو حسد تھا میڈوسا سے۔ ایک دن جب میڈوسا ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس نے پوسائڈن سمندر کے دیوتا کی توجہ حاصل کر لی اور وہ فوراً اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ میڈوسا نے کئی دفعہ پوسائڈن کو مسترد کر دیا، کیوں نہ کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اتھینا کی پجارن بن کے رہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کنواری رہے۔ پوسائڈن کو یقین تھا کہ وہ بطور ایک قبضے کے طور پر اس کو دیوی سے لے سکتا تھا۔ آخرکار پوسائڈن اس کے مسترد ہونے سے تھک گیا۔ اس نے میڈوسا سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس خوف سے میڈوسا زندگی کی امید میں اتھینا کے ہیکل میں بھاگ گئی کہ دیوی اسے تحفظ فراہم کرے۔ اس شام اس کو کوئی تحفظ نہیں ملا، اور جب پوسائڈن اپنا کام کر چکا تو دیوی نے اس واقعے سے ناراضگی ظاہر کی۔ چونکہ دیوتاؤں کے خلاف سزاؤں کو ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا، دیوی کو میڈوسا سے پہلے ہی حسد تھا۔ اس نے اس کے خوبصورت بالوں کو زہریلے سانپوں میں تبدیل کر دیا سزا کے طور پر، اور جو کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھے گا پتھر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح کے الفاظ گردش کرنے لگے۔ وہ بہت سے واریئرز کا نشانہ بن گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا وہ اس کے سر اپنے حاصل کیے گئے باقی انعامات میں رکھے، اور جس نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی وہ پتھر میں تبدیل ہو گیا، جب تک کہ پرسیس جو کہ زیوس کا بیٹا تھا اس کو یہ کام مکمل کرنے کی ذمہ داری دی۔ پرسیس کو دیوتاؤں سے مدد کی ضرورت تھی۔ اس کو ایک ہیلمٹ دیا گیا جس سے وہ غائب ہو جاتا میڈوسا سے۔ اسے پرمیسیس کے پروں والے جوتوں کا ایک جوڑا دیا گیا جو کہ میڈوسا تک اسے پہنچا دیتے۔ اتھینا نے اسے اپنی کانسی کی شیلڈ دی جو اسے میڈوسا کا عکس دیکھنے کے کام آئی۔ آخر میں اسے تلوار دی گئی جس سے اس نے میڈوسا کا سر کاٹ دیا۔ ان سب تحائف کے ساتھ پرسیس سر قلم کرنے کے قابل تھا۔ میڈوسا کی موت کے وقت وہ حاملہ تھی۔ یہ پوسائڈن کا بچہ تھا۔ آخر اس کی گردن کٹ گئی۔ پرسیس نے پنکھوں والے سفید پیگاسس کو چھڑایا جو اڑنے والا گھوڑا تھا، جس کا استعمال پرسیس نے کیا وہاں سے نکلنے کے لیے۔ میڈوسا کے سر نے پرسیس کی مدد کی ٹائٹن کو شکست دینے میں۔ میڈوسا شاید یونانی افسانوں میں سب سے زیادہ غلط فہمی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اکثر ظالمانہ راکشس کے طور پر ہی شمار کی گئی۔ دیوی اتھینا نے اس پر بھروسہ کیا جس میں وہ ناکام رہی، اور اس کو اس کی سزا ملی۔